ایک موقع ایسا آیا کہ بالکل سر پر پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کان میں کہا یا رسول اللہ اگر انہوں نے صرف ایسے کر کے جھانک کے دیکھ لیا نا تو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایسے کر کے دہانے کی طرف جو ہے نا یوں کر کے وہ آئے اترتے ہوئے، تو ان میں سے ایک کہنے لگے یار یہ غار ہے اس کو دیکھ لو۔ نے کہا تمہارا دماغ صحیح ہے، اس پہ مکڑی کا اتنا بڑا جالا بنا ہوا ہے، کوئی جاتا تو ختم ہو جاتا، کبوتروں نے انڈے دیے میں، یہاں کون ہو سکتا ہے، چلو یار چلتے ہیں واپس، یہاں کوئی نہیں۔ حالانکہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، ان کے یہ الفاظ سن رہے تھے، اتنا قریب تھے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور مسلمانوں کو کچھ تسلی حاصل ہوئی، اور اس کے بعد 3 سال تک مسلمان شعب ابی طالب میں محصور رہے، اور مسلمانوں کا سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ رہا۔ اس کے بعد 10ویں نبوی میں یعنی نبوت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انتقال فرما گئے، اور عزیز اور زندگی بھر کی ساتھی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال فرما گئیں، اور اس سال کو 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور اس کی تفصیل بھی میں نے کل عرض کر دی۔ مفسرین اور محققین کے مطابق اسی سال کے بعد معراج کا بھی واقعہ پیش آیا، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ معراج کا واقعہ یہ 5ویں نبوی کو پیش آیا، یعنی کہ جب نبوت کے 5 سال مکمل ہوئے تھے، اور بعض محققین کے نزدیک یہ واقعہ ہجرت سے 18 یا 20 مہینے پہلے پیش آیا، یعنی کہ تقریباً 11 نبوی میں یا 10 نبوی کے آخر میں۔ کوئی بھی سن ہو، کوئی بھی سال ہو، بہرحال بہت عظیم الشان واقعہ تھا واقعہ معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ میں واقعہ معراج کی پوری تفصیل یہاں عرض نہیں کروں گا، اس لیے کہ واقعہ معراج کی پوری تفصیل عام طور پہ آپ حضرات جمعے کے دن شب بارات کے موقع پر سنتے رہتے ہیں۔ مختصراً عرض کروں گا تاکہ آج کی نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بارے میں جو حالات ہیں ان کا اختتام ہو جائے۔ واقعہ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ سے ایک ہی رات میں سفر فرمایا بیت المقدس کا، اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پر لے گئے، سدرۃ المنتہا پر، عرش پر، اور اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم کلامی کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اس امت کے اکثر محققین، اکثر علماء اور ائمہ
اس بات کے قائل ہیں کہ واقع معراج جو ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسی جسم کے ساتھ ہوا ہے جو جسم ظاہری جسم ہے. اور البتہ بعض امت کے محققین کی رائے یہ ہے کہ واقع معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوا ہے وہ خواب کی حالت میں ہوا ہے. اس پر یہ ہے کہ اصل میں حضور کا یہ معجزہ بنے گا ہی تب کہ جب وہ جسم کے ساتھ ہو، اس لیے کہ خواب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی زیارت اور دیگر انبیاء کو خواب میں اللہ تعالی سے ہم کلامی یہ پہلے ہوتی رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں تو یہ حضور کا کوئی خصوصی شرف بنتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی شرف معراج میں اسی وقت بنے گا جب کہ ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے جسم کے ساتھ معراج پر بلایا. البتہ یہ کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا یا نہیں ہوا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ ضرور ہے کہ اللہ نے اپنی تجلیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ خود جسم سے ماوراں ہیں، کوئی جسم نہیں ہے، اس کی حقیقت اور کیفیت کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے. اس سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے براق پر، ایک سواری پر، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جمع فرمایا. نماز کا وقت ہو گیا، انبیاء انتظار کر رہے ہیں کہ کون آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرماتے ہیں کہ اے نبی امامت تو آپ فرمائیں گے، اس لیے کہ آپ ہی کی امامت کے لیے یہ سارے کے سارے نبی جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، آپ کی اقتداء میں آنے کے لیے یہ سارے نبی موجود ہیں. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امام الانبیاء بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان، پھر دوسرے آسمان، پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، یہاں تک کہ ایک مقام پر ایسے پہنچے کہ حضرت جبریل امین فرمانے لگے کہ بس یہاں سے آگے میری بھی جو ہے وہ جرت نہیں ہے کہ میں آگے جا سکوں، یہاں سے آگے کا سفر آپ نے خود کرنا ہے، اس سے آگے میں بھی کبھی نہیں گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں اللہ تعالی نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جنت اور جہنم کے حالات دکھلائے. اور اس پورے سفر میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے پیغمبر کیا مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، اپنے لیے کیا مانگتے ہیں، حضور نے ہر موقع پر ارشاد فرمایا ربی امتی ربی امتی ربی امتی، یا اللہ بس میری امت کی مغفرت، میری امت کی مغفرت، میری امت کی مغفرت. حضور مانگیے، اپنے لیے شرف مانگیے، اپنے لیے عزت مانگیے، اپنے لیے دولت بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے منصب بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے برکات بھی مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے آرام اور آسائشیں مانگ سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لبوں پر بس اپنی امت ربی امتی ربی امتی، بس میری امت کی مغفرت کر دینا، میری امت کی مغفرت فرما. بہرحال یہ سفر مکمل ہوا تو اگلے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے حالات بیان فرمائے، اب سارے ہنس رہے ہیں، کوئی تمسخر اڑا رہا ہے، کوئی استہزاء کر رہا ہے. قریش نے کہ کچھ لوگ جو بیت المقدس گئے ہوئے تھے، کیونکہ اس وقت یہ سارا علاقہ شام تھا نا، شام، دیکھیں یہ جو شام ہے نا، شام یہ آج کا فلسطین، اردن، لبنان، شام یعنی جیسے سیریا، یہ سارے کا سارا شام کہلاتا تھا. انگریزوں نے، خبیثوں نے ان اسلامی ممالک کے ٹکڑے 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 کر کر کے جو ہے ان کو 5-6 ملکوں میں تقسیم کر دیا.
یہ سارا شام تھا، عرب سے اوپر یہ سب شام تھا، بحرے میڈیٹرینین سی تک سب شام تھا، اس کو شام کہتے تھے۔ آپ بتاؤ، آپ خود سوچیں کتنا بڑا علاقہ ہوگا کہ جس کے اندر سے 5-6 ملک نکل گئے، فلسطین، اردن، شام، خود شام اور لبنان، 4 ملک، ایک اور ہوگا میرا خیال۔ تو یہ سارا علاقہ شام تھا۔ تو یہ لوگ جاتے رہتے تھے تجارت کے لیے، تو بیت المقدس بھی ان میں سے بعض نے دیکھا تھا۔ اب وہ یہ کہنے لگے اچھا آپ بیت المقدس گئے، اچھا یہ بتائیے فلاں دروازہ کدھر ہے؟ حضور بتا رہے ہیں کہ فلاں دروازہ ادھر ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ فلاں سیڑھیاں کدھر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فلاں سیڑھیاں ادھر ہیں۔ اب ایک آدمی ایک جگہ جاتا ہے تو اتنی تفصیلات بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے کہ جو سالہ سال سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، ان کو کھڑکیوں کا معلوم ہے کہ ٹوٹل کتنی کھڑکیاں ہیں؟ اتنی تفصیل میں کون جاتا ہے؟ اب وہ ایسے ایسے سوال کرنا پوچھ گئے، کتنی کھڑکیاں ہیں بیت المقدس کی، کتنے دروازے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کاملہ سے سارا بیت المقدس حضور کی آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں اور وہ حیران بھی ہو رہے ہیں کہ یار جواب تو بالکل ٹھیک دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے پھر سوال کیا، انہوں نے کہا اچھا ہمارا ایک قافلہ شام جا رہا ہے، وہ کہاں پہنچا ابھی تک؟ آپ تو گئے ہیں نا، تو بتائیے وہ کہاں پہنچا ابھی تک؟ حضور نے فرمایا اس وقت فلاں مقام پر ہے اور ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بس ایسے ہی، ہمیں کیا پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس تو آنا ہے نا، انہوں نے واپسی آئیں گے تو پوچھ لینا، کوئی زمین میں دفن تھوڑی ہو جائیں گے وہاں۔ اسی طرح وہ قافلہ واپس آیا تو اب یہ سارے انتظار میں، انہوں نے کہا کوئی اونٹ تم لوگوں کا غائب ہو گیا تھا فلاں مقام پر، کہہ رہے بڑا پریشان ہوئے بھائی، ایک اونٹ وہاں غائب ہو گیا ہمارا سامان سمیت۔ اب حیران پریشان۔ تو اسی موقع پر جو ہے مشرکین مکہ نے کہا حضرت ابوبکر صدیق سے، یہ جو تمہارا دوست کہہ رہا ہے یار تمہیں لگتی ہے یہ بات تمہارے ذہن میں؟ انہوں نے کہا میرا دوست کہہ رہا ہے نا، بس میں آمنا وصدقنا، محمد کہہ رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے میں ایمان لے کر آیا ہوں۔ اس دن حضرت ابوبکر کا لقب پڑا صدیق۔ تو یہ واقعہ ہے، میں اس واقعے کی مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ آگے اسی سال عربوں کے اندر ایک رواج تھا کہ عربوں کے یہاں سال میں 2-3 دفعہ ایگزیبیشن ہوتے تھے۔ یہ ایگزیبیشن میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، حقیقت میں تو اردو میں اگر اس کا لفظ استعمال کریں تو وہ میلے کا لفظ زیادہ صحیح رہتا ہے۔ میلے لگتے تھے، ان میں 2 میلے بڑے مشہور تھے۔ ایک تو عکاظ کا میلہ، طائف کے راستے میں ابھی بھی ایک جگہ ہے عکاظ کا بازار، سوق عکاظ یا عکاظ کا میلہ، اور ایک مجینہ۔ یہ 2 میلے بڑے مشہور تھے، یہ لگتے تھے حج کے دنوں سے کچھ دن پہلے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ حج کے دنوں سے مہینہ پہلے لگتے تھے۔ تو پورے عرب کے لوگ ان میلوں میں آتے تھے، خریداری کرتے تھے، اپنا مال بھی بیچتے تھے، شعر و شاعری ہوتی تھی، مطلب ایک طریقے سے وہ ایک فیسٹیول ہوتا تھا، ایگزیبیشن ہوتی تھی۔ آج کل نیا دور شروع ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا دبئی سیزن، ریاض سیزن، مطلب یہ کہ اس دورانیے میں وہاں کاروبار بھی ہو رہا ہے، تجارت بھی ہو رہا ہے، کھیل تماشے بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میلوں میں تشریف لے کر جاتے تھے، عکاظ میں، مجینہ میں، اور دین کی دعوت دیتے تھے۔ چونکہ ان لوگوں نے پھر حج کے لیے آنا ہوتا تھا، حج کا موسم قریب ہوتا تھا، ان میں اکثر لوگ وہ ہوتے تھے جن کا ارادہ حج کی نیت ہوتی تھی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے لوگوں کو دیکھ لیتے تھے، پھر ان پر محنت فرماتے تھے حج کے دنوں میں مکے میں۔ مدینے سے بھی کچھ لوگ آتے تھے، اس وقت مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، یثرب نام تھا۔ کچھ لوگ مدینہ منورہ سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے دعوت دی،
اور اس دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 11ویں نبوی کی، نہیں 11ویں نبوی نہیں بلکہ 10 نبوی، یعنی کہ نبوت کے 10ویں ہی سال کی یہ بات ہے۔ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اگلے سال جائیں گے آپ کے دین کو یثرب کے اندر پھیلائیں گے، اگلے سال ہم مزید افراد اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ چنانچہ اگلے سال یہ لوگ ٹوٹل جو افراد آئے 12 مرد اور 2 خواتین، 14 افراد آئے، ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی۔ اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، پہلی بیعت۔ یہ کسی عقبہ کوئی گھاٹی ہوگی اس کے قریب یہ بیعت خفیہ طور پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو اولا یعنی پہلی بیعت۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی صحیح موقع نہیں، ابھی آپ لوگوں کو وہاں کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، زمین ہموار کرنے کی ضرورت ہے، جلد بازی نہ کریں۔ یہ جلد بازی بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ یہ منصوبوں کو الٹ دیتی ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا نا، مصر کی مثال دی میں نے، اسی طرح ہماری تاریخ جلد بازیوں سے بھری پڑی۔ فوراً کسی کو اقتدار ملتا ہے اس کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے پہلے ہی دن سے۔ لوگ مخلص ہوتے ہیں، لوگوں میں اخلاص کی یا نیت ان کی خراب نہیں ہوتی، بس ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ فوراً چیزوں کو جو ہے انجام دیا جائے۔ جلد بازی بھی خطرناک ہے اور سست روی بھی خطرناک ہے۔ آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ کب کون سا کام کس وقت میں انجام دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک صحابہ میں سے بعض دفعہ سرزنش فرمائی، کسی کی رکعت نکل جاتی تھی تو وہ بھاگا ہوا دوڑتا ہوا اگر رکعت میں شریک ہونے آتا تھا، حضور منع فرماتے تھے یہ کیا طریقہ کار ہے، بس نکل گئی تو نکل گئی، اب آ جاؤ شامل ہو جاؤ رکعت میں۔ بھاگ دوڑ کے آنا یہ جو ہے یہ وقار کے بھی خلاف ہے اور اسی طریقے سے مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ میں صرف ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں، نماز جیسے معاملے میں وقار کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ انسان کے اندر اگر وقار ہو اور سنجیدگی ہو، جلد بازی نہ ہو اور سست روی دونوں نہ ہو، ایسے انسان کو بڑا پسند کیا جاتا ہے اور اس سے اللہ بڑے کام لیتا ہے۔ خیر، حضور نے فرمایا نہیں ابھی موقع مناسب نہیں ہے، آپ لوگ جائیں کام کریں، جو کرنے کا کام ہے وہ کام کریں۔ انہوں نے کہا ہمیں کوئی بندہ دے دیں جو ہمیں اب دین کی بنیادی تعلیمات دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے ساتھ کہ جاؤ تم جاؤ اور وہاں جا کر کام کرو، اور کام کرو اور صحیح طرح کام کرو اور ان کو دین سکھاؤ۔ تشکیل کی، جسے کہتے ہیں نا تشکیل، یہ تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تشکیل اس امت میں فرمائی۔ یہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تبلیغی جماعت والے تشکیلیں کرتے ہیں، او بھائی یہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ جاہلوں کو اب کون کیسی چیز کیسے سمجھائے، یہ تشکیل ہی تو ہے، وہاں تشکیل وہاں تشکیل وہاں تشکیل۔ میں آسٹریلیا گیا تراویح پڑھانے 2015 میں، تو وہاں مجھے ایک بہت بڑے بزرگ ملے، مولانا اسد اللہ طارق صاحب، حیات ہیں، بہت بیمار ہیں آج کل، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ میں نے کہا حضرت آپ آئے کب؟ انہوں نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے، یعنی 2015 میں ان کو 40 سال ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے میں اصل میں آسٹریلیا نہیں آیا تھا، مجھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فیجی آئی لینڈ بھیجا تھا۔ فیجی جانتے ہیں؟ یہ آسٹریلیا سے بھی آگے مسلمان، چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت سے جزیرے ہیں، اکثر آبادی فیجی آئی لینڈ میں انڈینز ہیں، گجراتی، وہ پرانے گجراتی، اب تو خیر ان کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بولتے ابھی بھی وہ ہندی ہیں، مطلب یہ ہماری والی زبان ہی بولتے ہیں۔ 100-150 سال پہلے انگریز ان کو کام کرانے کے لیے لے گئے تھے، تو وہاں مسلمان، ان کی نسلیں مرتد ہو رہی تھیں۔
حضرت بن نوری کو ایک جماعت آئی وہاں سے، فرمایا اس جماعت نے کہا کہ ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ حضرت بن نوری نے کہا مولانا اسد اللہ طارق صاحب کو، یار تو انگریزی جانتا ہے؟ جی حضرت میں انگریزی جانتا ہوں۔ یار ان کے ساتھ تو فیجی آئی لینڈ چلا جا، تشکیل فرما۔ اس وقت آج بھی فیجی آئی لینڈ جائے نا بندہ 2 دن لگ جاتے ہیں، اتنا دور ہے، 3 جہاز بدلنے پڑتے ہیں۔ اس وقت کیا کیفیت ہوگی 40-45 سال پہلے؟ یہ تشکیل کرنا یہ نبوی طریقہ ہے۔ خیر، تو یہاں سے وہ چلے گئے اور حضرت مصعب بن عمیر کو لے کر گئے۔ اگلے سال یہ حضرات 72 افراد آئے۔ کتنے؟ 72 افراد۔ قبیلہ اوس اور خزرج کے اس میں لوگ تھے۔ ان 72 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ بیعت کی، یعنی وہ دوبارہ بیعت سے مراد وہ والے 12 پچھلے سال والے نہیں تھے، وہ بھی ہوں گے شاید، لیکن یہ 72 نئے افراد تھے۔ دوسری بیعت ہوئی، اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ ثانیہ دوسری کو کہتے ہیں، یعنی کہ دوسری بیعت۔ اب جب انہوں نے بیعت کر لی تو اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں ہمارے ساتھ۔ یہاں پہ کیسے حالات میں اب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف فرماتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے کہا دیکھو حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ ظاہری مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو منع فرمایا تھا کہ اپنے ابھی اسلام کو ظاہر نہ کرو، حکمت ہوگی، کوئی سیاست ہوگی اس میں، تم جب میں کہوں گا پھر اپنے اسلام کو ظاہر کرنا۔ عجیب ہے نا معاملہ، بالکل عجیب، کہیں پر کیا حکمت عملی ہے، کہیں پر کیا حکمت عملی ہے۔ تو حضرت عباس کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس نے کہا دیکھو میری بات سنو، یہ مدینے والوں سے کہا، یثرب والوں سے، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانا چاہتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ پورے عرب کی دشمنی بھی شاید تم لوگوں کو مول لینی پڑے۔ یہ کر سکو گے تم لوگ؟ یہ جذبات میں فیصلے نہیں کرو، بتاؤ۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جناب والا تم جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جاؤ اور جو ہے 3-4 دن کے بعد بولو، 2-3 مہینے کے بعد نہیں جی ہم سے تو سنبھالے نہیں جا رہے، آپ لے جائیں اپنے نبی کو واپس۔ یہ کام تھوڑی ہے۔ تو انصار نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے کہا ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی جان اور مال سے زیادہ حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں ایک بات کا خطرہ ہے۔ حضرت عباس نے کہا کیا؟ کہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مدینے میں تو جو ہے وہ یثرب میں بار بار یثرب اس لیے کہہ رہا ہوں، مدینہ بعد میں نام پڑا، ہمارے یہاں یثرب میں تو یہ یہودی قبائل بھی ہیں، کل کلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے جنگ ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ جاتے ہیں، اور پھر ہماری مدد سے حضور علیہ السلام، ہم تو مدد کریں گے، ہم تو ایمان لے کر آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے حالات میں سب پر غالب آ جاتے ہیں اور حضور اپنے شہر مکے واپس آ گئے۔ پھر آپ سمجھے ان کا شکوہ، یا ان کا شکوہ تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی ان کا ایک ذہن کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا جینا اور مرنا اب تمہارے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ اگر میں آؤں گا تو بس پھر میرا شہر اب مدینہ ہی ہے، یثرب ہے۔ اس سے ان کو تسلی مل گئی، اس بات سے یہاں تسلی ہو گئی۔ چنانچہ نبی کریم جب یہ لوگ واپس چلے گئے تو حضور نے اپنے صحابہ کو اجازت دینا شروع کر دی کہ جس کو موقع مل رہا ہے وہ اب مدینہ جانا شروع ہو جائے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نئی تشریف لے کر گئے، اس لیے کہ کوئی نبی اللہ کی براہ راست اجازت کے بغیر اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا۔ جیسے کہ ایک دفعہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے جسے کہنا چاہیے غلط فہمی ہو گئی کہ وہ یہ سمجھے کہ عذاب آ رہا ہے تو مجھے خود چلے جانا چاہیے، خود نکل گئے بستی سے، انہوں نے توبہ کر لی، بستی والوں نے، قوم نے، اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور حضرت یونس مشکل میں پھنس گئے کہ آپ کیوں نکلے اپنی قوم کو چھوڑ کر؟ آپ کو نہیں پتا ہم نے منع کیا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی نبی اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو پتا تھا کہ اب جانا تو پڑے گا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا پھر ہی جائیں گے۔ حضور نے حضرت ابوبکر کو کہا تیاری تم کرو،
تیاری جاری رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے میں نے بہترین 2 اونٹنیاں خریدی، ان کو خوب میں ان کی خدمت کرتا تھا اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرمائیں گے تو سفر میں آسانی ہو۔ اسی طریقے سے میں نے بڑے انتظامات کر لیے تھے سارے۔ ایک رات، اچھا ادھر جو ہے جب یہ حضرات جانے لگے، ہجرت ہونے لگی، انہوں نے کہا یار یہ تو سارا ایسے جیسے ہاتھ میں سے ریت نکل رہی ہے، تو سارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیا کریں؟ اس موقع پر ابو جہل نے مشورہ دیا کہ دیکھو یہ سارے حربے ناکام ہو گئے، محمد کو نعوذ باللہ سوائے قتل کرنے کے اور کوئی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا قتل تو ہم کر دیتے، تم لوگ خود ہی کہتے ہو کہ بھائی پھر جو ہے پورا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا، بنی عبد المطلب بنی ہاشم ہمیں چھوڑیں گے تھوڑی، اتنا آسان تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے کہا پھر اس کا بھی ایک حل ہے میرے ذہن میں، ہر قبیلے کا ایک بندہ قتل میں شریک ہو۔ بنی ہاشم کس کس سے لڑتے پھریں گے؟ یہ تجویز سب کو پسند آئی، یعنی ہر قبیلے کا ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے، اور پھر جو ہے نا دیت کا معاملہ، نہ کوئی جناب کسی قتل خون بہا کا معاملہ، بھائی سارے قبیل کس کس سے بدلہ لوگے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے، اس پر اتفاق ہو گیا۔ ادھر جو ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرمائی کہ آج رات آپ کو نکلنا ہے مکہ مکرمہ سے۔ انہوں نے حصار بنا لیا حضور کی رہائش گاہ کے ارد گرد۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے نکلیں گے کیسے؟ فرمایا تم اپنا کام کرو، مجھے میرا کام کرنے دو، جاؤ تم تیاری کرو۔ رات کے پہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتیں سپرد کی، جو امانتیں اہل مکہ نے حضور کے پاس رکھوائی بھی تھی کہ یہ امانتیں سپرد کر کے تم بھی مدینے آ جاؤ اور میرے بستر پر تم آرام کرو۔ حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ نکلیں گے کیسے؟ فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے تو نکالنے کا بھی انتظام وہی کرے گا، تمہیں جتنا میں نے کہا ہے اتنا کرو، یہ امانتیں رکھو اور میری جگہ پر سو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے اور سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات، سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کی، اور وہ 9 آیات تلاوت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حصار سے نکلے کہ مکے کے یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنے سے ارادے سے ان کو نظر کچھ نہیں آیا، اللہ تعالی نے آنکھوں پر پردے ڈال دی۔ میں بھی بعض دفعہ جو ہے نا وہ کوئی جائز کام اگر ہو، میرا ایک دوست ہے وہ امریکہ جا رہا تھا، اس نے کہا یار میرے پاس جو ہے نا یہ، میں نے کہا وہ ہیروئن تو نہیں ہے بھائی، وہ چرس تو نہیں ہے، یہ اسمگلنگ کا مال تو نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں، میں چاہتا ہوں یار میں نکل جاؤں، یہ بڑی قیمتی چیزیں ہیں، مجھے پکڑیں گے، پکڑ نہ لیں۔ میں نے کہا سورہ یاسین کی ابتدائی 9 آیات آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی امیگریشن پہ کچھ نہیں ہوگا۔ بچپن کا دوست ہے میرا، کہنے لگا یار، میں نے کہا دیکھو 3 چیزوں کی گارنٹی میں نہیں دیتا، اگر تیرے پاس کوئی منی لانڈرنگ کا سامان ہے یا کوئی منشیات ہے یا کوئی ناجائز چیز ہے تو بھائی میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، نہ میں تجھے یہ کہوں کہ جناب والا منشیات لے کر جا رہا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہے۔ جائز چیز ہو اور جائز کام ہو، آپ کو صرف خدشہ ہے کہ کوئی جناب کوئی کچھ کہے نہ کچھ۔ سووینئر تھے، سووینئر جانتے ہوں گے آپ، یہ ہمارے کھیوڑا جو نمک کی کان ہے نا، وہاں کے کچھ ماڈل تھے اس کے پاس کچھ چیزوں کے، تو اس نے وہاں دکھانے تھے۔ کہنے لگے یار پوچھتے تنگ کرتے ہیں، روکیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا آپ یہ آیتیں تلاوت کریں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ امیگریشن سے نکلا، پہلا فون اس نے مجھے کیا، میں نے کہا ہمارا بھی ڈیل میں جو حصہ ہو بھجوا دیں۔ تو بہرحال ان آیات کی تلاوت جائز کاموں کے لیے انشاءاللہ اگر کوئی کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اوجھل فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اونٹنیاں تیار ہیں، سامان لدا ہوا ہے، سبحان اللہ۔
حضرت ابوبکر صدیق فرمانے یا رسول اللہ ہر روز رات کو جو ہے تیاری کر کے سوتا ہوں. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کون سی ہے؟ جو پسند ہے لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت نکالی اور دی. کس چیز کی قیمت؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. پیغمبر امت کو سبق دے رہے ہیں کہ اس کائنات کے سب سے اہم ترین سفر پر میں جا رہا ہوں، مفت میں نہیں جاؤں گا، قیمت دے کے جاؤں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہاں کوئی پیر بنتا ہے جناب والا تو وہ نذرانے ایسے وصول کرتے جیسے اس کے باپ کا حق ہو نسلوں کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں دین کا سفر ہے، قیمت دوں گا، اونٹنی کی قیمت لو اور اس کے بعد ہم سفر شروع کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا رسول اللہ سب کچھ تو آپ کا ہے، میں نے تو نچھاور کیا ہوا ہے، آپ قیمت. فرمایا نہیں، اس کی قیمت لینی پڑے گی. حضرت ابوبکر صدیق کو قیمت دی، سفر شروع ہوا. اچھا ابھی اونٹنی کا سفر شروع نہیں ہوا، ابھی اونٹنی پہ سفر شروع نہیں کیا، ابھی تو حضور نے قیمت ادا کر دی. اسامہ جو پلان بنایا وہ یہ تھا کہ ابھی ہم مدینے کے راستے پہ نہیں جائیں گے، یہ تو پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے، ابھی مکے کے اندر ہی کہیں روپوش ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ہمیں راستوں میں ڈھونڈیں گے، ہم وہیں پر ہوں گے. بڑا زبردست ماشاءاللہ حکمت عملی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ادھر اہل مکہ نے اعلان کر دیا 100 اونٹوں کا انعام. 100 اونٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے، پوری دیت ہوتی ہے 100 اونٹ، قتل خطا کی دیت ہوتی ہے. لوگ پیچھے پڑ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ غار ثور کی جو جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات قیام فرمایا، یہ جگہ بھی پہلے سے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھی ہوئی تھی، سارا پلان بنایا ہوا تھا. تو غار ثور میں 3 دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تنہا، بس اور کوئی نہیں تھا. کیا جلوے دیکھے ہوں گے نبوت کے، اللہ اکبر. اتنا قریب تو حضور کی بیویوں کے علاوہ اتنا اور کوئی قریب نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن وہاں روپوشی اختیار کی. ایک موقع ایسا آیا کہ بالکل سر پر پہنچ گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کان میں کہا یا رسول اللہ اگر انہوں نے صرف ایسے کر کے جھانک کے دیکھ لیا نا تو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھنا اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں پر کیسے پردے ڈالتے ہیں. چنانچہ وہ مشہور واقعہ کہ جب ایسے کر کے گھوم کے آئے غار ثور، پتہ نہیں کسی نے آپ حضرات میں سے دیکھا ہو نہیں، اور اب تو ویسے دیکھنے کا کیا، آپ یہ یوٹیوب پہ ہر چیز مل جاتی ہے. تو ایسے کر کے دہانے کی طرف جو ہے نا یوں کر کے وہ آئے اترتے ہوئے. تو ان میں سے ایک کہنے لگے یار یہ غار ہے، اس کو دیکھ لو. نے کہا تمہارا دماغ صحیح ہے، اس پہ مکڑی کا اتنا بڑا جالا بنا ہوا ہے، کوئی جاتا تو ختم ہو جاتا. کبوتروں نے انڈے دیے میں، یہاں کون ہو سکتا ہے، چلو یار چلتے ہیں واپس، یہاں کوئی نہیں. حالانکہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، ان کے یہ الفاظ سن رہے تھے، اتنا قریب تھے. چنانچہ یہ لوگ چلے گئے. تو اب یہ ہوا کہ مکے کے اندر تقریباً نا امیدی ہو گئی کہ یہاں تو نہیں ہے، اور بہرحال تلاش جاری تھی. یہاں پر پھر یہ جو 3 دن گزرے نا، ان 3 دن کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ رات کو آتے تھے، اندھیری رات میں آتے تھے، اور اندھیری رات میں آتے تھے اور فجر کی نماز سے پہلے پہلے واپس چلے جاتے تھے. مکے کے سارے حالات بتاتے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. اور اسما بنت ابی بکر ساتھ ہوتی تھی، وہ کھانا لے کر آتی تھی. ایسی تھوڑی حضور نے فرمایا کہ اس گھرانے کے مجھ پر اتنے احسان ہیں ابو بکر کے گھر کے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حق دے گا، اس کا بدلہ میں محمد نے سب کے حق ادا کر دیے دنیا کے اندر، ابو بکر کا حق جو ہے قیامت کے دن اللہ سے دلواؤں. تو حضرت اسما بنت ابی بکر رات کو آتی تھی اور کھانا لے کر آتی تھی، اور صبح صبح واپس چلی جاتی تھی منہ اندھیرے. چوتھے دن جب جانے کا ارادہ فرمایا تو آپ حضرت ابوبکر نے فرما دیا رات کو عبداللہ کو کہ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر کا آزاد کرتے غلام تھے،
اس کو صبح کو بھیج دو اونٹنیوں کے ساتھ، اور پھر ہم نے صبح کو سفر شروع کرنا ہے یا رات کو سفر شروع کرنا ہے۔ تو عامر بن فہیرہ اور ایک شخص اور وہ راستہ بتلانے والا تھا، وہ آ گئے۔ وہ راستہ بتلانے سے کیا مراد؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی لوگ راستہ تو پتہ ہوگا سب کو، نہیں نہیں، یہ جو یوجولی جو راستہ مدینے یا یثرب جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار نہیں فرمایا، ایک الگ راستہ اختیار فرمایا جو کہ خفیہ راستہ تھا یا بہت غیر معروف راستہ تھا۔ اس راستے کا اس شخص کو پتہ تھا کہ جو کہ عامر بن فہیرہ کے ساتھ آئے تھے، عبداللہ بن اریقط غالباً نام تھا ان کا۔ چنانچہ یہ سفر شروع ہوا، اور جب سفر شروع ہوا تو ایک دن یا 2 دن کے بعد ایک شخص کو جس کا نام سراقہ بن مالک تھا، وہ انعام کے لالچ میں حضور کا اور اس قافلے کا 4 بندوں کا پیچھا کر رہا تھا۔ 4 بندے ہو گئے نا اب تو، حضرت ابوبکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ راستہ بتلانے والا، اور عامر بن فہیرہ۔ بعض روایات میں عامر بن فہیرہ وہاں سے غار ثور سے واپس ہو گئے، تو چلو 3 تو تھے۔ اب یہ جو سراقہ بن مالک جو تھا یہ پیچھا کر رہا تھا مسلسل، اب بالکل قریب پہنچ گیا تو گھوڑے کو ٹکر لگی اور گر گیا۔ پھر دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اس کے بعد جو ہے دوبارہ چلتا ہے، گھوڑے کو پھر جو ہے ٹکر لگتی ہے، پھر جو ہے منہ اوندھے گر جاتا ہے۔ بڑا حیران ہوتا ہے، یار کبھی کبھار یہ گھوڑا کبھی بھی نہیں اس نے جو ہے اس طرح کیا۔ تیسری دفعہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے دیکھو، پیچھے نہیں دیکھ۔ تو اس کی گھوڑے کی دونوں ٹانگیں زمین میں دھس جاتی ہیں، اور چٹان جیسی، پتھر جیسی زمین ہوتی ہے، وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ یا تو کوئی دلدل ہو یا کوئی نرم جگہ ہو، چٹان جیسی جگہ پر جو ہے دونوں گھوڑے کی اندر تک جو ہے ٹانگیں دھس چکی ہیں۔ اب جو ہے اس کو ذہن میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً کوئی بہت بڑی اللہ کی ہستی ہیں، یہ میرا پیچھا جو ہے کام آنے والا نہیں۔ گھوڑے سے اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً چلا گیا، حضور آگے تشریف فرما تھے یا جا رہے تھے، آگے جا کے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، تبسم فرمایا تمہیں معاف کیا۔ گھوڑے کو بھی جو ہے کہا اب اس کو اٹھاؤ، تو گھوڑا بھی کی بھی ٹانگیں جو ہے باہر نکل آئیں۔ بڑا حیران ہوا، گھوڑے کی ٹانگیں جب باہر نکل آئیں تو آگ سے تپ رہی تھی وہ آگ، یعنی اگر مزید پیچھا کرتا تو گھوڑے سمیت جو ہے اندر جہنم میں داخل ہو جاتا۔ تو سراقہ بن مالک نے معافی مانگی حضور سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن اب یہ ہماری اطلاع پیچھے جا کے دینا نہیں کسی کو۔ سراقہ بن مالک نے کہا یا رسول اللہ، اب جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اب کیا اطلاع میں کروں گا لوگوں کو؟ پھر حضور نے فرمایا سراقہ، وہ دن بھی کیا دن ہوگا کہ جس دن فارس، شاہ فارس یعنی پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ بڑا، اس نے کہا یار یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ میں 100 اونٹوں کے لالچ کے اندر در بدر پھر رہا ہوں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ فارس امپائر، ملک نہیں امپائر، ٹھیک ہے نا، برٹش کو ملک نہیں کہتے تھے جو کولونیل، برٹش امپائر، کئی ہزار میلوں پر پھیلی ہوئی حکومت، بر اعظموں پر پھیلی ہوئی حکومت، اس کے بادشاہ کے کنگن میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ یار یہ سمجھ میں نہیں آئی بات۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن مدینہ منورہ میں فارس کا مال آیا، مال غنیمت، خوب مال آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پرشین امپائر فتح ہو گئی، فتح ہونے کے بعد وہاں سے خوب مال آیا۔ یہ جو سراقہ بن مالک تھا بوڑھا ہو گیا تھا کافی، اسلام لے آیا تھا بعد میں۔ حضرت عمر رضی اللہ، تو اس میں 2 کنگن نظر آئے، تو حضرت عمر نے کہا یہ کنگن کس کے ہیں؟ کنگن یعنی آپ جانتے ہیں نا جو بڑی چوڑی کہہ لو، موٹی جو چوڑی ہوتی ہے، یہ بادشاہ پہنتے تھے اس وقت۔
تو حضرت عمر نے فرمایا لانے والے نے کہ یہ بادشاہ جو پہنتا تھا یہ اس کے جو ہے کنگن ہے۔ حضرت عمر مسکرائے، فرمایا سراقہ بن مالک کو بلاؤ ذرا۔ سراقہ بن مالک کو بلایا گیا تو حضرت، ویسے تو سونا حرام ہے لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ پورے کرنے کے لیے حضرت عمر نے فرمایا سراقہ کھڑا ہو جائے یہاں پر۔ وہ کھڑے ہو گئے، اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک کنگن ایک ہاتھ میں ڈالا، دوسرا کنگن دوسرے۔ کچھ یاد آیا؟ رو پڑا، فرمایا یاد آیا، بالکل یاد آیا۔ کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ فرمایا اس بات کو تقریباً 25 سال ہو گئے، 25 سال پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تقریباً۔ تو ہجرت کا یہ سفر شروع ہوا، راستے میں ایک اور واقعہ پیش آئے۔ ام معبد بالکل مدینے کے قریب ایک خاتون تھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کے یہاں گئے، وہ پریشان ہو گئیں۔ عربوں کے اندر مہمان نوازی تو بہت تھی نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کفر کی حالت میں بھی۔ انہوں نے کہا میں کہاں سے خدمت کروں ان کی، یہ پتہ نہیں مسافر ہیں کون ہیں، بڑے نیک آدمی لگ رہے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے تو نبی ہیں اس امت کے۔ فرمایا میں آپ کی کیا خدمت کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بکری ہے یہ بھی سوکھی پڑی ہے بالکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ بہہ پڑا، اور خوب سیر ہو کر ان کے بچوں نے بھی پیا، حضور نے بھی پیا، خود بھی پیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے جو ہے شوہر آئے، یہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ تو بیوی نے ام معبد نے یہ قصہ سنایا تو شوہر نے کہا مجھے لگتا ہے یہ وہی بزرگ ہیں مکے والے جن کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے، آج تیرے گھر ہو کر گئے، تیرے تو نصیب جاگ پڑے۔ چنانچہ یہ سفر شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر فرماتے تھے، دن کو سفر نہیں فرماتے تھے، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ویسے بھی تھکاوٹ دن میں زیادہ ہوتی ہے عربوں کے اندر، ویسے بھی رات میں سفر ہوتا تھا، دن میں سفر نہیں کرتے تھے عرب، گرمی صحرا کا۔ تو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی منزلوں کے قریب جب پہنچے تو سب سے پہلا پڑاؤ قباء میں فرمایا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین۔